الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے، ان کے کرم ہے، جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم بیٹھ کر اللہ کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ان کا کرم ہے کہ انسان اچھی بات کو کہنا اور اچھی بات کو سننا، یہ اللہ کا ایک خصوصی کرم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا سلسلہ بدستور چلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ یہ منزل ہے جو ہر صورت پہ آ کے رہے گی، اور اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بات کا پتہ چلے گا کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام۔ کامیابی ہر اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور ناکام اور وہ شخص ہوگا جس نے اپنی منطق اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی گزاری۔ اس لیے خدا کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ آیا جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ناکام والی ہے یا کامیاب والی؟ اگر ناکام والی ہے تو ابھی وقت ہے، مہلت ہے، اس کو کامیابی کی طرف موڑنا ہے، اور اگر کامیاب والی ہے تو استقامت کی دعا کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت ہم دنیا میں بھیجے گئے۔ بار بار ایک ہی بات کو دہراتا ہوں تاکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے۔ لیکن وہی زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، اور اس گزرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ہی مقصد کے تحت بھیجا، اور اس کی کامیابی اور ناکامی کا معاملہ دنیا میں ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے۔ یہ نقش قدم جو ہے، یہ جنت کا راستہ دنیا میں ہی پتہ چلتا ہے۔ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ سے جو ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ سنت ایک نمونہ ہے، سنت ایک طریقہ ہے جس کو ہم اور آپ اختیار کر ہی کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ بار بار بہت آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، یہی تمہارے راستہ ہے، یہی تمہارا قدم ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ اس کے لیے مرنے کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس بات کی دلیل دے دیتا ہے، وہ اس کے بعد ہے جس سے چاہے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ لیکن دنیا میں اگر ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ آیا کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو بھائی اپنا قدم دیکھ لو، اپنی سوچ دیکھ لو، اپنی فکر دیکھ لو، اپنے وضاقتہ لباس پوشاک دیکھ لو، اپنے رہن سہن دیکھ لو، اپنی ہر چیز کو دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کر لو، اس بات کا جائزہ لے لو کہ بھائی کہاں جا رہے ہو۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھو، خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ اگر اب بھی نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ کون سا دن آئے گا؟ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے جیسی سوچ کی ہماری فکریں ہوں گی وہی ہمارا قدم ہے، اور اسی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اگر ہماری فکر میں اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ توفیق بھی من جانب اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں، دیکھیں اپنے ہر چیز کو، اور یہ دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک نظام بنایا۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی علم عطا فرمایا، اسی علم کے تحت وہ چلتے ہیں۔ جو بکرا جو گھاس کھا رہا ہے وہ گھاس ہی کھائے گا، وہ اپنے علم کے بنا پہ اس کو صرف گھاس چاہیے، وہ گوشت نہیں کھائے گا۔ بھائی اسی طرح یہ، لیکن انسان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سیکھو، علم حاصل کرو۔ تو بھائی معاملہ یہی ہے کہ یہی جو علم ہے اپنے اس پہ عمل کرو۔ بات یہی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک مضمون ہے، الف بے بچے کو ہم پڑھاتے ہیں، وہ مونٹیسری سے آج کل اسٹارٹ کرتے ہیں، اور نرسری اور کے جی تک یہی الف بے پہ لگے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسان کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے، اور سالوں لگ جاتے ہیں اس الف بے کو یا اے بی سی ڈی یا جو بھی الفابیٹ کو سکھانے میں۔ اسی طریقے سے انسان کیونکہ بھول جاتا ہے، ورنہ ایک دن کے اندر بچہ الف یاد کر لیتا ہے، دوسرے دن امتحان کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں لیتے، اس لیے کہ دوسرے دن پھر بھول جائے گا، پھر پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا تھا، حالانکہ دکھا دو اس کو، دیکھو یہ کیا چیز ہے، وہ جواب نہیں دے پاتا۔ بھائی اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ تجربات ہماری زندگیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ گزرتے ہیں،
تو ان تجربات ہی سے ہم سیکھتے ہیں، ان حالات ہی سے ہم سیکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو بار بار، جیسے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے وہ رٹ رہا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا کوئی بھی چیز رٹ رٹ کے اپنے اندر وہ بیٹھاتا ہے، تب جا کے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ انگلش میں بھی ہم سیکھتے ہیں ایسی ہے، اردو میں بھی الفاظ ویسے ہی ہے۔ کنورسیشن ہے، اب کنورسیشن جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ الفاظ نہیں نکال سکتا۔ کنورسیشن ہے، یہ سب الفاظ ایسے ہیں جس کے زبان پہ ہم نے بچپن میں اس کو رٹا ہے، تب جا کے یہ الفاظ زبان پہ چڑھے۔ اسی طرح بھائی یہ روحانیت کا معاملہ ہے، یہ بڑی ہی نازک معاملہ ہے۔ اس کو جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر بار بار دہراتے نہیں رہیں گے، ان الفاظ کو اپنے کانوں میں ڈالتے نہیں رہیں گے، اس کی فکر کے بارے میں سوچتے نہیں رہیں گے، جب تک یہ معاملہ نہیں بیٹھے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ سن لیا معاملہ بن گیا، بار بار اس کو دہرانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اسی لیے استاد بنا ہے، اسی لیے شاگرد بنا ہے، اسی لیے ایک طریقہ بنا ہے، اور اس طریقے پہ جو چلتا ہے وہ خود بخود کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اسی طرح بھائی آخرت کا معاملہ بھی ہے، ہمیں یہ طریقے پر چل ہی کر کامیابی ملے گی، ادروائز نہیں ملتی بھائی، نہیں ملتی۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہم امتحان لیں گے، تو بھائی امتحان ہوگا، بالکل ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو امتحان سے مستثنا نہیں ٹھہرا، جب ان کو لیے امتحان ہوئے، تو ہم اور آپ کو کوئی چیز ہی نہیں، تو بھائی امتحان ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے اور امتحان ہوگا۔ امتحان کیا ہے اس کو یہی سمجھنا۔ ہم نے سوچا ہے کہ شاید ہمیں اپنے بچے پہ گلے پہ چھری چلا، نہیں بھائی، ہمارا ایمان ویسا نہیں، ہمارا امتحان ویسا نہیں ہوگا۔ جیسے معاملات ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے امتحان ہوتے ہیں۔ یہاں پہ معاملات ہی کچھ اور ہے، اور یہ معاملات کیا ہیں؟ یہ معاملات حالات ہیں۔ دیکھو حالات ہی اصل چیز ہیں، حالات ہی انسان کو بناتے ہیں، اور حالات ہی انسان کو بگاڑتے ہیں۔ بچپن کے حالات ایسے تھے اس لیے میں نے ایسا کر لیا، جوانی کے حالات ایسے ہوئے اس لیے میں نے ایسا کر لیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ حالات کون پیدا کرتا ہے؟ یہی اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حالات پیدا کرتے ہیں۔ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں وہی اصل ہمارا امتحان ہے، اور اس امتحان کی کامیابی وہی ہے جو اگر وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوا، اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو بھائی یہی میں عرض کرتا ہوں، بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں۔ دیکھیں ہرگز یہ مت سمجھنا کہ امتحان تو ہر وقت چل رہا ہے، یہ امتحان کوئی رکا ہوا نہیں ہے بلکہ چل رہا ہے۔ دین آ رہی ہے، حالات ایسے ہیں کہ رات کو تھکا ہوا ہوں، سویا جانا ہو، تھکا ہوا ہوں میں، نیند آ رہی ہے، اور ایک طرف نماز کا حکم ہو رہا ہے۔ اب امتحان آ گیا کہ تم نیند کی طرف جاتے ہو یا ہماری طرف آتے ہو، بھائی دونوں راستے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب ہم نے اگر نفس کو، اور شیطان کہتا ہے کہ بھائی بہت تھکے ہوئے ہو آج تو سو جاؤ، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نفس و شیطان کی باتوں پہ عمل کر لیا، اور اگر ہم نے اس کا مقابلہ کر کے ان حالات کا اس اللہ کی بات کو مان لیا تو یہ کامیابی کا راستہ ہو گیا۔ بھائی یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ امتحان کے لیے پیدا کیا۔ تو اسی طرح زندگی کا معاملہ ہے، کہیں بیوی ہے، کہیں بچے ہیں، کبھی کاروبار ہے، کہیں نوکری ہے، کہیں بارش ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، یہ سب حالات ہیں، اور یہی امتحان کے ذریعے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش کے لیے لاتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے۔ اب فوراً دیکھو، اور اس کی تعلیمات جب تک نہیں ہوگی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیسے سمجھو گے؟ کون سا طریقہ ہوگا؟ وہی آنے سے رہی، نبی کے پاس وہی آتی تھی کہ یا رسول اللہ نبی یہ ایسے نہیں، ایسے ہے۔ دیکھو ہمارے پاس وہی نہیں آئے گی، ہمارے پاس ایک ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے۔ اس کے جو الفاظ اس نے سنے ہوئے ہوتے ہیں، جو الفاظ اس کے کانوں میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھلے 20 سال پہلے ڈالے ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلاتا ہے کہ فلاں وقت ایسا ہوا، اس کا عمل ایسا ہے، وہ یہی طریقہ انسان سیکھتا ہے۔ صحابہ نے یہی سیکھا کہ نبی کے وقت میں ایسا ہوا اس لیے ہم ایسا کریں گے، نبی نے ایسا سوچا اس لیے ہم ایسا سوچیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب انسان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے، وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو بھائی بارش ہو رہی ہے، سخت بارش کا موسم، کیا کرتے تھے نبی؟ فوراً اللہ کے پاس جھک جاتے تھے، اللہ سے کہتے تھے یا اللہ یہ ہم پہ عذاب بنا کے نہ نازل فرمائی، یا اللہ اس کو ہم پہ۔ تو یہ حالات ہمیں جو ہے وہ اس بات کا وہ کرتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بھائی یہی چیز ہے، یہی راستہ ہے، اگر جو اس راستے پہ چل پڑا وہ کامیابی کا راستہ ہے، ورنہ یہ راستہ جو ہے وہ فیل ہوتا جاتا ہے۔ اچھا بارش ہو رہی ہے تو خوشیاں منا رہے ہیں، پر اللہ معاف کرے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک وقت ایسا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب بارش ہوئی تو لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اور نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو اللہ کا عذاب ہے، اس سے سوائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو بات صرف سمجھانے کی، کہنے کی یہ ہے کہ یہ حالات ہی تو چیز ہے، حالات ہی تو بناتے ہیں، حالات ہی تو سب کچھ ہے۔
لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حالات ایسے ہی حادثہ ہے، اتفاق ہے. بھائی کوئی اتفاق نہیں، کوئی حادثہ نہیں، بلکہ یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت ہے. جس کو یہ سمجھ جاتا ہے وہ اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو یہ نہیں سمجھ پاتا وہ ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے. اور ناکامی اور کامیابی کیا ہے؟ جنت اور جہنم. کامیاب ہوئے تو جنت ہے اور ناکام ہوئے تو جہنم ہے. وہ بہت سے اثرات اس کے دنیا میں ہی پڑ جاتے ہیں اور بہت سے اثرات اس کے مرنے کے بعد ہوتے ہیں. لیکن بہرحال لب لباب کہنے کا یہی ہے کہ بھائی خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھا، ان باتوں کو سمجھو. جب تک یہ اندر ہلجل نہیں ہوتی رزلٹ نہیں آتا. ایک بچہ ہے، اس کو کمانے کا ضرورت نہیں ہے، اس کے ماں باپ کے پاس پیسے بھی ہیں، حالات بھی، تو کیا کرتا ہے؟ وہ سوتا رہتا ہے، اس کو فکر نہیں. لیکن اگر ایک بچہ ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے یا ہیں تو اس کی کمائی اتنی نہیں ہے، تو وہ فکر میں صبح اٹھ جاتا ہے اور کام پہ جاتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے روز کا مشاہدہ ہے. یہی ہو رہا ہے کیونکہ اس کے حالات نے اس کو جگایا اور اس کے حالات نے اس کو سلایا کہ بھائی یہی زندگی ہے ہماری. جس نے اس کو سمجھ لیا یہ حالات کا پیدا کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ من جانب اللہ ہے. بھائی ان من جانب اللہ کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ ہم بندے کو آزمائیں گے. اور بھائی آزمانا کا مقصد یہی ہے کہ ان حالات سے آزماتے ہیں. یہ حالات ہی بناتے ہیں، یہ حالات ہی بگاڑتے ہیں. ہم خود کچھ نہیں کرتے، یہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے. ہم صرف جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اور عارف اللہ نے بہت آسان نسخہ بتا دیا کہ بھائی یہ 4 چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں. ان 4 چیزوں کے اندر جس نے اس کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ 4 سوالات ہر وقت آتے ہیں. اے بندے مشکل کے وقت کہتے ہیں کہ بھائی صبر کرو، صبر کرو، واویلا مت کرو. صبر کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو. صبر کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ چپ چاپ کر کے بیٹھ جاؤ. ہاں ہم جو عمل کرتے ہیں اس صبر کا کیا ہوتا ہے کہ جیسی پریشانی آئی تو جگہ جگہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جگہ جگہ اپنے معاملات کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے حالات کو رونا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے سامنے یہ عمل کرنا چاہیے. ہر وقت اللہ سے کہتے رہو یا اللہ یہ پریشانی ہے، یا اللہ یہ دشواری ہے، بے شک میری گناہوں کی سزا ہے، آپ رحیم ہے، آپ کریم ہے. آپ تو بھائی یہ کیا ہوگی؟ یہ صبر کے اوپر اللہ سے تعلق جڑ گیا. یہ تعلق اگر اللہ سے جڑ گیا تو یہی کامیاب ہے. اور یہی صبر اگر اللہ معاف کرے، صبر کا معاملہ اللہ سے نہیں جڑا بلکہ وہ دنیا سے جڑ گیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہی جہنم کا راستہ. بھائی اسی طرح شکر ہے، جیسی کوئی اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں، کوئی کاروباری فائدہ ہوا، کوئی سوچ اور فکر سے کوئی چیز پیدا ہو گئی فائدے کی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھا میں نے کتنا زبردست کام کیا. تو بھائی خدا کے لیے یہ حماقت ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس فلاں ہے، میرے پاس ڈھمکا ہے، میرے پاس یہ سب میری سوچ و فکر کا ہے. اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، یا اللہ یہ سب تو نے عطا فرمایا، تیرا شکر ہے یا اللہ، میں اس قابل نہ تھا، تو نے یہ چیز عطا فرمائی، تو نے اولاد عطا فرمائی، تو نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا، تو نے کیا کچھ عطا فرمایا مجھے. تو یہ کیا ہے؟ یہی شکر کا موقع ہے، یہی شکر کے معاملات ہیں. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اس طریقے سے جوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہو گیا، ہم نے ویسا کیا اس لیے ویسا ہو گیا. اللہ معاف کرے، یہ شکر نہیں ہے. یہ شکر کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اس کو اللہ سے جوڑ دیا جائے. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ان حالات میں میری اتنی معاونت فرمائی، تو نے ان حالات میں میری عزت بچا کے رکھی، یہ ساری چیزیں تو نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. یا اللہ تیرا احسان عظیم ہے، تیرا شکر ہی شکر ہے. تو بھائی اس طریقے سے شکر ادا کرے. تیسری چیز آتی ہے، کیا چیز؟ گناہ، استغفار. بھائی یہ انسان ہے، بشر ہے، ان ساری چیزوں میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے. اور اس ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے اعمال کے اوپر فوراً اللہ سے استغفار کریں. یا اللہ جو میں نے کیا بے شک یہ آپ مجھے معاف نہ فرمائیں گے تو میرا معاملہ بنے گا. تو بھائی ان چیزوں کو، استغفار کو ہر وقت اپنے اوپر طائل رکھو. چاہے وہ شکر کا معاملہ ہو تب بھی اللہ کے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، یا اللہ مجھ پہ کرم فرمائے. تو بھائی اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے جو ہے استغفار جو ہے وہ کس چیز میں کرنا ہے؟ وہ صبر پہ بھی کرنا ہے. یا اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے، یہ جو معاملات آئے ہیں، یا اللہ یہ میری ہی وبالوں کا، میری لعنتوں کا نتیجہ ہے. یا اللہ تو معاف نہیں کرے گا، میں کہاں جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، کہیں کا نہ رہوں گا. بھائی اس طریقے سے اس کا معاملہ کرنا، استغفار پڑھنا. اور ایک چیز ہے استعاذہ. بھائی بڑے کام کی چیزیں بتا دی ہیں. یہ 4 چیزیں ہمارے اوپر ہر وقت طاری ہو رہی ہیں، ہر وقت آ رہی ہیں، ہر وقت اس کا امتحان دینا ہے. اور استعاذہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ شیطان بہکاتا ہے کہ کل کہاں سے کھاؤ گے، تمہاری عزت پامال ہو جائے گی، اگر تم یہ لباس پہنو گے تو لوگ تمہیں ذلیل سمجھیں گے، اگر تم یہ کرو گے تو یہ سب دل و دماغ میں باتیں آتی ہیں، شیطان ڈالتا ہے. اور اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ ہی سے کہنا یا اللہ میرے بس میں نہیں، عزت تو تیرے ہاتھ میں ہے،
تو ہی دینے والا ہے، تیرے ہی بس میں سب کچھ ہے۔ تو بھائی اس طریقے سے اللہ ہی سے کہتے رہے، دل ہی دل میں آ رہا ہے، دل ہی دل میں کہنا ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے یہ چیزیں ہم پہ ہر وقت چل رہی ہیں، صبح سے لے کر رات تک چل رہی ہیں، اور اسی چلنے پہ ہم کامیابی اور ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہی ہمارا امتحان ہے، اور یہ حالات ہمارے بس کے نہیں۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے اوپر تکلیف آئے؟ ہم کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن تکلیف آتی ہے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے کہنے کے مطابق وہ کام ہو جائے؟ ہم نہیں کرتے، بلکہ اللہ اپنے فضل سے کر دیتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرے؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن وہ گناہ حالات اس کو ایسا بنتے ہیں کہ وہ حالات کے تحت گناہ کر جاتا ہے۔ کون چاہتا ہے اس کے دل میں وساوس آئیں؟ کوئی نہیں چاہتا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر ہم پہ ڈالتے ہیں، اور اس امتحان کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے قدم بتاتے ہیں، وہ ہماری سوچ فکر بتاتی ہے، وہ ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بھئی یہی چیز ہے، جیسے اس کا رزلٹ آتا ہے، جیسے بچہ ٹیسٹ دیتا ہے اور ٹیسٹ کے اندر نمبر آتے ہیں، اس نمبر بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی تم نے کتنے نمبر پاس کیے، اگر پاسنگ مارک ہے، اگر فیل ہے، اگر ایکسیلنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر پیپر کے اندر نمبر سے پتہ چل جاتا ہے، عمل سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو بھائی یہی چیز ہے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہم اس کو، اور اس کی دوسرا طریقہ جس سے بتاؤں، جیسے دنیا میں ہی سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم تو دماغ سے سمجھ سکتے ہیں اور روز مشاہدے سے سمجھ سکتے ہیں، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بچہ پاس ہوتا ہے تو اگلی کلاس میں جاتا ہے، اور اگلی کلاس کا معاملہ پہلی کلاس سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کے اوپر زیادہ جو ہے توجہ دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے، وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، اور اس پریکٹیکل لائف سے ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے بھائی ہماری زندگیاں ہیں، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس کے اندر ایسے ہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نمبر بدل جاتا ہے کہ تمہارا قدم سیدھا اٹھا، تم نے جوتا سیدھا پہنا، تم نے موزہ سیدھا پہنا، تم نے قدم باہر نکالا، تم گھر کے اندر آئے، سلام کر کے آئے، تم نے نماز کے وقت پہ ادا کیا، تم نے فلاں کیا، تم نے صدقات دیے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ نمبر خود گین پتہ چل جاتا ہے۔ اور اس کی ترقی کیا ہے کہ ایک چیز اور کے اضافہ کر دیتے ہیں، ایک اور چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے، کوئی پولیس میں گیا، کوئی فوج میں گیا، اس کی سروسز اچھی ہوئی تو اس کے ایک فیتے کا اضافہ کر دیتے ہیں، ایک اسٹار بڑھا دیتے ہیں، اس کی ساری ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو مزید چیزوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بھائی وہ یہی رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ ہماری سوچ، ہماری فکریں، ہماری تشویشات، ہمارے خیالات وہ اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہے، جہاں رکے ہوئے ہیں وہیں رکے ہوئے ہیں۔ تو بھائی بڑھانا ہے، اور اس بڑھانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ وہ کیا ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو، ہر وقت کے معاملے کو، صبح اٹھو تو یہ کرو، رات کو سو تو یہ کرو، دوپہر کے وقت یہ کرو، شام کے وقت یہ کرو، ایک معمول بنانے سے وہ معمول پھر کام کرواتی ہے۔ انسان کی زندگی کا کام وہ معمول کرواتی ہے، ورنہ وہ اگر معمول نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر پاتا۔ تو بھائی خدا کے لیے اس کا ایک معمول بناؤ۔ معمول ایک ایسی دولت ہے جس کو کرنے سے معلوم سبھی کو ہے، الا ماشاء اللہ یہ ایسے ہوں گے جس کو معلوم نہیں، لیکن معمول نہیں ہے، وہ اس وقت اس سے چوک جاتا ہے کیونکہ اس کا عادی نہیں ہے۔ جیسی اس کا اپنے حال چیز کو، اپنی فکر کو اس کا عادی بنا لو، اپنی سوچ کو اس کا عادی بنا لو، اپنے جسم کو اس کا عادی بنا لو، بھائی بغیر اس کے تم نہیں رہ پاؤ گے، یہی تم سے کروائیں گے۔ تو بھائی خدا کے لیے، جیسے میں بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہوں، ایک زندگی کے کرنے کا ایک معمول بناؤ۔ جب تک یہ معمول نہیں ہوگا کامیابی نہیں ملے گی، اور کامیابی نہیں ملے گی، میں نے کہا کہ دنیا میں نہیں ملے کوئی بات نہیں، باپ کو بیٹا کھلائے گا، بیٹے کو باپ کھلائے گا، بھائی بھائی کو کھلائے گا، نہیں ہوگا تو کوئی اور کھلائے گا، دنیا کے سارے معاملات چل جائیں گے، لیکن اس قبر کا معاملہ نہیں چلے گا۔ دیکھو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، یہ موت کے بعد کوئی کسی کا نہیں، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی کچھ ہے، صرف اعمال ہے اس کے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو بھائی یہ سب چیزیں بار بار ایک ہی بات کو دہرانے کا مقصد صرف یہی ہے، ایک تو مجھے کچھ آتا ہی نہیں، جو آتا ہے جو میں نے سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے کہ بھائی وہ اپنے معمول کو صحیح کر، تو بھائی وہی بات بس کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جوتیوں کے صدقے میں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بھائی اس کو ایسے معمول بنا لیا جائے۔ جیسے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اللہ سے تو کہہ سکتے، بھائی معمول بنا لو اللہ سے کہنے کا، چلتے پھرتے کہتے رہو،
یا اللہ کر دیجئے، یا اللہ آپ ہی کریں گے، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، یا اللہ آپ نے کرنا ہے، یا اللہ یہ آپ کا شکر ہے آپ نے کر دیا، یا اللہ آئندہ بھی زندگی کو ایسا کر دیجئے، میرے معاملات بھائی چلتے پھرتے یہ معمول کرو، یہ معمول بناؤ، اس کی عادت بناؤ، زبان کو کھولو، دل کو کھولو، ان چیزوں کو کھولو تاکہ تمہاری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی طرف بڑھنی شروع ہو جائیں۔ اگر ایسے ہی رہا جیسے ہم نے اپنی زندگیاں کے صبح سے لے کر شام ہو گئی، اور شام کے بعد جو ہے وہ اندھیرا کسی دن بھی چھائے گا، وہ اندھیرا اتنا خطرناک ہے کہ جس میں کچھ نظر نہ آئے گا۔ بھائی آج وقت ہے، آج یہ مہلت ہے، کل یہ مہلت ملے نہ ملے، جو حالات بھی آ رہے ہیں وہ من جانب اللہ آ رہے ہیں، بس سوچ سمجھ کر حالات کو سمجھتے ہوئے اور اس کو ہی لیے ہم اور آپ ایک دوسرے کے لیے یہ طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ بھائی بتاتے رہو، بار بار سمجھاتے رہو، بار بار کانوں میں ڈالتے رہو، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ضرور آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے، جب تک آنکھ کا آپریشن نہیں ہو رہا، جب تک کان کی معاملات سماعت کھل نہیں رہی، جب کہ زبان نہیں کھل رہی، بھائی کسی کا ہاتھ پکڑ لو، کسی کا ہاتھ پکڑ لو جو بینا ہے، جو سنتا ہے، جو بولتا ہے، بھائی آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ اس منزل تک جب تک آپ کا نہیں کھل جاتا، جب تک اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ میں ہی تمہارا ہاتھ بن جاؤں گا، میں ہی تمہاری آنکھ بن جاؤں گا، میں ہی سب کچھ بن جاؤں گا، بھائی یہی ہوتا ہے، پھر اللہ ہی سب کچھ بن جاتا ہے، وہی یاد دلاتا ہے، وہی کرواتا ہے، وہی اٹھاتا ہے، وہی سلاتا ہے، سب کام من جانب اللہ ہی کرتا ہے۔ بھائی اس وقت تک جب تک یہ معاملہ پھٹ رہا تو بھائی ان سے ملنے کی یہی ایک راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کریں۔ بھائی ایک بات عرض کر چکا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ کہوں گا، کہتا یہی کہتا انشاءاللہ مر جاؤں گا کہ اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو، اپنے حالات کو، بھائی ان سب چیزوں کو اللہ کی طرف موڑ دو، خدا کے لیے ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، کل یہ مہلت ملے نہ ملے، آج ہی یہ مہلت ہے، بھائی خدا کے لیے اس دھوکے میں نہ آنا کہ کل سے کروں گا، ابھی سے عادت بنا لو، چلتے پھرتے اللہ سے کہنا شروع کر دو، یا اللہ یہ مسئلے ہیں، یا اللہ یہ بات ہے، میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میں یہ ثواب کر رہا ہوں، یہ سب آپ اپنے فضل سے مجھ پہ جو ہے آسان فرما رہے ہیں، گناہ کو میرے لیے مشکل فرما رہے ہیں۔ تو بھائی کہنا تو ہم پہ لازم ہے، اگر ہم نہیں کہیں گے تو معاملات بنتے نہیں ہیں، معاملات ہوتے نہیں ہیں۔ بھائی اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، پچھلا جو ہفتوارہ گزر رہا اس میں یا اللہ نے بارش کا سما تھا اس لیے ہم نے اس کو موقوف کر دیا، لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی ایک عمل تھا جو کہنا اور سننا، وہ انشاءاللہ ہم ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ باتوں کو ہمارے ناغہ نہ ہو، اور یہ عمل جو ہے ہمارے کانوں میں اللہ کی باتیں ڈلتی رہیں، وہ یاد دلاتے رہیں، ہم سے کہلواتے رہیں، ہم سے سنواتے رہیں۔ بھائی یہی ہماری کامیابی ہے، یہی معمول ہے، اور یہی معمول جو ہے کامیابی کی دلیل ہے۔ جس نے ایسا کیا یہی اس کا قدم جو ہے وہ کامیابی کا قدم ہے۔ اسی طرح بھائی دور حاضر میں بارش کی معاملات چاروں طرف پھیلے ہوئے، کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو کسی چیز کو سڑاتا ہے اور کسی چیز کو پکاتا ہے۔ بھائی یہ اللہ کا نظام ہے، بس اللہ سے دعا کر کے اس نظام کے تحت داخل ہو جاؤ جو پکانے والے میں ہو جائے، سڑانے والوں میں نہ ہو جائے، ورنہ ہم جیسے کیونکہ ہماری بدعمالیاں صبح شام ہر وقت اتنی پھیل چکی ہیں، الامان الحفیظ، کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی فکر ایسی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو پازیٹیو سمجھ سکیں۔ بھائی خدا کے لیے ابھی وقت ہے، آج وقت ہے، کل یہ مہلت ملے نہ ملے تو بھائی اس مہلت کو غنیمت جانو۔ جب یہ مہلت ختم ہو گئی پھر یہ مہلت نہیں ملتی، پھر ایک دفعہ سبحان اللہ کو ترسو گے۔ اس لیے جیسے بھی حالات آ رہے ہیں، ابھی بارش کا موسم ہے، فوراً اللہ سے رجوع کے تعلق پیدا کر لو، تسبیح پکڑ لو، مسجد پکڑ لو، بھائی یہی اس کی دلیل ہے کامیابی کی۔ جس نے ایسا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے، فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتے تھے، نماز نفل پڑھتے تھے، اللہ سے توبہ کرتے تھے، استغفار پڑھتے تھے، اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی۔ تو ہمیں بھی ایسی کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، اپنے اہل ویال اور تمام مسلمین مسلمات کی طرف سے ان کا اللہ سے کہنا ہے یا اللہ میں سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ آپ معاف فرما دیں۔ لیکن معاملہ یہاں پر بالکل جسٹ اپوزٹ ہے کہ ہم تو چنی دیگر نیز، ہم تو بہت اچھے ہیں، باقی جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو۔ پر خدا کے لیے ایسا نہ سوچا جائے، ایسی فکریں بدل دی جائیں، اس سوچ کو بدل کر اللہ سے تعلق کو قوی کیا جائے۔ دن بدن اس کا تعلق قوی جب ہوگا جب میں نے کہا کہ آپ کے پاسنگ مارس ہوں گے، یہ ایسے نہیں ہے میرے چاہنے سے قوی ہو جائیں گے،
صرف اسی طریقے سے ہے کہ تمہارے پاس ایک مال بتائیں گے کہ تم نے آج جو جوتا پہنا وہ اللہ کے یاد میں پہنا، آج میں نے جوتا اتارا تو اللہ کی یاد سے اتارا، آج میں نے کھانا کھایا تو اللہ کی یاد سے کھایا، آج میں نے سویا تو میں اللہ کی یاد پہ سویا، ہر وقت میں نے اللہ کو یاد رکھا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھتا ہے۔ بزرگوں نے پوچھا بزرگوں سے کہ اللہ ہمیں کب یاد رکھتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت یاد کرتا ہے۔ تو بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو دولت ہے جو ہمیں نصیب ہو جاتی ہے، لیکن اس دولت کا میں نے آپ سے عرض کیا صرف طریقہ بنانا ہے، اور ماشاءاللہ باقی سب چیزیں انشاءاللہ جب آپ ایک طریقہ اپناؤ گے، بھلے چھوٹی سے چھوٹی ہو، جو ہمارے دسترس میں ہے، جوتا تو ہم روز پہنتے ہیں، کپڑے ہم روز پہنتے ہیں، ہم روز جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، ہم روز سوتے ہیں، یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو ہم روز کام پہ جاتے ہیں، یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو ہم روز کرتے ہیں، لیکن اس روز کے کرنے کو، اس عمل کو اللہ سے جوڑ دو، ہر چیز کو اللہ سے جوڑ دو۔ خدا کے لیے اس چیز کو جوڑو گے، جب تک اس چیز کو کیوں جوڑو؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی ہے، جب تم یہ سنت پر عمل کرو گے، جب یہ چھوٹی چھوٹی سنت پہ تمہاری توجہ ہوگی، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف خود بخود سارے راستے، شیطانی معاملات کو دور کر کے، خود ہی اس کا ساری چیزوں کا حل کر کے آپ کو اپنی طرف بلا لے گا، اپنے ہر کام کی سوچ و فکر پیدا کر دے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ اللہ ہی اس کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اگر تم سیدھا کی جگہ الٹا ڈالنا چاہو تو نہیں ڈال پاتے، تم اگر چلنا بھی چاہو غلط تو نہیں چل پاتے، وہی اللہ ہے۔ تو بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو ان معاملات کو سمجھو، خدا جب حسن دے گا نزاکت آ ہی جائے گی۔ تو بھائی حسن کی طرف توجہ، حسن کیا ہے؟ وہ فکر ہے۔ حسن کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سنت کیسے ادا ہوتی ہے، کیا چیز عمل ہے، میرا عمل کون سا صحیح ہے، کون سا صحیح نہیں۔ بھائی اس کی فکر پیدا کرو، اور اس فکر کو اللہ سے کہتے رہو، اس سے طلب کرتے رہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو جائیں گی۔ اور کامیابی صرف ایک ہی ہے، یہ دنیا کا معاملہ جو ہے یہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کچھ بھی نہیں، ایسے ہی چلتا رہتا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ بھائی خدا کے لیے اس میں ہماری جو ہے وہ صرف کاوش و کوشش صرف اللہ ہی سے مانگنے کی ہے۔ اس فکر کو پیدا کرو، اس سوچ کو پیدا کرو، اس معاملات کو پیدا کرو جو ہم پہ اس چیز کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جو حالات ہیں وہ جیسے بھی ہیں وہ ہمیں بناتے چلے جائیں گے، اور وہ بنانے کا رزلٹ جب آئے گا تب ہماری قبر آ جائے گی۔ بھائی بار بار کہہ رہا ہوں، یہ قبر ہی جو ہے وہ بڑی خطرناک جگہ ہے، یہ قبر ہی کا معاملہ جو ہے اس کی تیاری کے لیے ہم آئے ہیں، اور یہ جو دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں جو ہم کریں گے وہاں پائیں گے۔ بھائی دنیا میں اندر ایسے ہی ہوتا ہے، باہر کماتے ہیں اپنے ملک میں کھاتے ہیں، ہم باہر جا کے کما کے اپنے گھر میں لا کے کھاتے ہیں۔ بھائی یہ طریقہ ہے، یہی اپنے پیسہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں خرچ کرتے ہیں، تو مقصد یہی ہے، کماتے باہر ہیں خرچ گھر پہ کرتے ہیں۔ تو بھائی اسی طریقے سے ہم یہاں پہ کمائیں گے اور خرچ ہمیں وہاں کرنا ہے۔ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ بھائی اللہ سے معاملات کو کر لو۔ اور معاملات کیا ہیں کہ آئندہ میں نماز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق وضو کروں گا، تو اس کے حکم کے مطابق پانی کم سے کم ضائع کروں گا، کم سے کم استعمال کروں گا۔ بھائی اسی کا طریقہ ہے۔ آج کل نلوں کا زمانہ آ چکا اور نل کھول کے چھوڑ دیا گیا، نل پانی بہہ رہا ہے تو میں اللہ یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا، اس لیے بھائی نل کے پانی کھولو تو اتنا ہی کھولو جتنی ضرورت ہے، اور اس کے بہتر یہی ہے کہ تھوڑا جگ میں پانی لے لیا جائے، اتنا ہی پانی لے لو جتنی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ اللہ کے خوف سے کر رہے ہو، یا اللہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، کہیں بربادی نہ ہو جائے۔ مسواک کرو تو بھائی ایک کا 70 گنا ملے گا۔ پر خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھو، جن کی قضائیں ہو چکی ہیں نمازیں، بھائی ایک دفعہ پڑھو گے، اللہ تعالیٰ 70 ایک سال تم نے اگر اس کو عمل کیا تو 70 سال کا ثواب مل گیا۔ تو تمہاری ساری نمازیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جب حساب کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ہمیں پتہ چلی، اور انہوں نے بتایا کہ بھائی کیا طریقہ ہوگا، جو فرض کی کمی ہوگی وہ سنتوں سے پوری کی جائے گی، اور اسی طریقے سے نفل سے پوری کی جائے گی۔ تو بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے جو نامہ اعمال میں ہوگا وہ اس کے ذریعے پورا کیا جائے۔ تو بھائی ہماری قضائیں نمازیں، ہمارے معاملات جو ہے وہ کیا ہیں، وہ بڑے ہی نازک ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسواک کو جو ہے وہ 70 گنا ایک چیز کو اضافہ کر دیتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں صرف 1 کا 2 ہو جائے تو دیکھو لائن لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ نظر نہیں آ رہا، یہ اس وقت نظر آئے گا جب ہماری آنکھ بند ہوگی۔ تو بھائی خدا کے لیے آج اس کا معمول بنا لو۔ اپنے جہاں وضو کرتے ہو، میں نے کہا کہ 2 چیز کو وہیں سے اللہ کو یاد رکھو،
کہ بھائی کیا چیز ہے پانی کم سے کم خرچ کرنا ہے اور کیا چیز ہے مسواک کا استعمال، اس کا معمول بنا لو. بھائی یہ معمول ہو گیا تو بس سمجھو کہ کامیاب ہو گئے. معلوم سب کو ہے، معمول نہیں ہے. خدا کے لیے اس کو معمول بنا لو. اسی کو معمول بنا کے ہماری زندگیوں میں 70 گنا ہر چیز میں اضافہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جائیں گی. لیکن میں نے عرض کر رہا ہوں، پہلے میں نے یاد دلایا، کچھ لوگوں نے کیا، بعد میں بھول گئے، پھر وہیں پہ آئے کھڑے ہو گئے. تو بھائی خدا کے لیے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لو. اسی طریقے سے بھائی ہر چیز کا معاملہ ہے. کام پہ جا رہے ہو، کمانے جا رہے ہو، یہی کہہ کے جاؤ یا اللہ میرے آپ نے کہا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کماؤ. تو بھائی جتنا وقت کمانے میں لگاؤ گے وہ سب اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہوگا. اسی کا ثواب ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہے. آپ سے بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ بھائی جائزہ لے لو، اور جائزہ لے کے یہ دیکھ لو کہ 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے تمہاری کیسی گزر رہی ہے. بھائی بہت آسان نسخہ بتا دیا. جب گزر رہی ہے جیسی گزر رہی ہے، دو ہی چیز ہے. آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس پہ شکر ادا کرو، اور جو غلطی ہو گئی اور لازماً انسان ہے اس کے اندر سوائے غلطی کے علاوہ کچھ نہیں، تو بھائی اس سے توبہ کرو، استغفار کر لو. ہر عمل کے شروع میں یا اللہ تیرا احسان ہے. جب عمل ختم ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، عبادت ختم ہو جائے، کوئی بھی عمل ختم ہو جائے، اس کا شکر کرو، یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے یا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اس کی غلطیوں کوتاہی کو معاف فرما دیجیے. بھائی یہ دو چیز جہاں ہو جاتی ہے وہ کام جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بھی کام پہ سائن کر دیا جاتا ہے، کوئی آفیسر سائن کر دیتا ہے، وہ کام پکا ہو جاتا ہے. بھائی اسی طریقے سے ہر عمل کے اندر یہ دو چیز کو شامل کر لو، وہ کام تمہارا پکا ہو گیا. اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں. اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھانا کھاؤ اور الحمدللہ پہ ختم کرو. آپ یقین کریں اس کھانے کی پوچھ گچھ نہیں ہے کہ تم نے کھانا کیا کیا، صحیح کھایا غلط کھایا. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنے فضل سے قبول فرما لیتا ہے. اسی طرح بھائی ہر کام میں یہ دو چیز کو اپنا لو کہ صبح جو ہے اور شام جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر کے کام کرو اور الحمدللہ اللہ کا اور استغفار کر کے اس کو ختم کرو. اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ چیز جو ہے وہ اللہ نے قابل قبول کر لی. تو بھائی دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ہر وقت لازم کر لو. نماز پڑھو، نماز کے بعد یہی کہو یا اللہ تیرا احسان ہے تجھے مجھے توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اس کی غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. بس معاملہ بن گیا. بھائی اسی طریقے سے ہر چیز کو کر رہے ہو. کمائی پہ جاؤ تو یہی کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ شکر کیا اللہ تیرا احسان ہے تو نے مجھے آج جو ہے وہ کمائی کے لیے بھیجا، یا اللہ تیرا احسان ہے تو نے آج جو ہے ایسی غلطیوں کوتاہی کو مجھے توفیق عطا فرمائے، معافی مانگ لیجیے. بہت آسان نسخے بتا رہا ہوں. یہ وہ کچھ نسخے ہیں جو دور حاضر میں ہم اس الجبرا میں ہم نے سیکھا کہ بھائی اس کو ایسا کر لو، اس کو ویسا کر لو، جواب آ جائے گا. جو کر کے اس کو ماہر ہو جاتے ہیں، جو استاد اس چیز کو جانتے ہیں، وہ ان دو چیزوں سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو جواب صحیح ہے غلط ہے. اس طریقے سے اس کو اگر یہ نمبر یہاں پر آ رہا ہے تو سمجھو جواب صحیح ہے. بھائی اسی طریقے سے اگر ہمارے یہ اعمال ہو رہے ہیں تو بس سمجھو کہ معاملات صحیح ہے، تمہارے معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو گئے، مبارک ہے. اور پھر اس کے اثرات دیکھو کہ میری زندگی کے اندر مجھے مزید ترقی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. دنیا میں جیسے ترقی ہوتی ہے، انسان کہیں بھی کام شروع کرتا ہے 2000 سے اور اس کی تنخواہ بڑھتے بڑھتے 20,000 اور 2 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے. یہ اس کی ترقی ہے. اسی طرح روحانیت کی ترقی بھی ہے. اگر میرے اندر ترقی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں. اور اگر ترقی نہیں ہو رہی تو بھائی جیسے دنیا کے معاملات میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی اور ہماری تنزلی، کیونکہ یہ ہماری آنکھیں دنیا کی کھلی ہوئی ہیں، دین کی بند ہے، تو بھائی بینا کے سامنے بیٹھ جاؤ، وہ بتا دے گا تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری فکر کیا ہے، تمہارے اندر کیا ہے، کیونکہ وہ اندر دیکھتا ہے. اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ایک ہی راستہ ہے کہ ففروا اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. اور یہ بھاگنا جو ہے وہ ہمارے لیے کامیابی کا بھاگنا. اور میں نے کہا کہ اب نہیں بھاگو گے تو کس دن بھاگو گے؟ جوان کہتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کے بھاگو گے. بھائی پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے. آج سے تم کرو گے تب جا کے یہ معاملہ بنے گا. اور جو بوڑھا ہے وہ پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہا ہے. بھائی خدا کے لیے قبر میں بغول جگر کے قبر میں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں جگر، دیر چلنے میں نہیں صبح چلے شام چلے. تو بھائی یہ جو وقت ہے، اور ایسا نہ ہو کہ بقول جگر ہی کے کہ عمر میری گزری بے خبری میں جگر، ہوش کا وقت جب آیا تھا تو مجھے ہوش نہ تھا. بھائی خدا کے لیے سب چیزیں ایسی بتا رہا ہوں جو پورے نچوڑ ہے لوگوں کے. یہ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا نچوڑ ہے. یہ عمر گزری، جب انسان کو ہوش آتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے کہ عمر میری گزری بے خبری میں جگر، ہوش کا وقت جب آیا تھا تو مجھے ہوش نہ تھا.
اور ایک اور جگہ جگر فرماتے ہیں کہ گھٹے اگر تو ایک مشت خاک انسان کی اگر اس کو گھٹا دیا جائے، جیسے ہندو انسان کو جلاتے ہیں تو ایک مشت خاک بنتا ہے، اور بڑے جگر تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ پوری دنیا میں پوری کہیں بھی سما نہیں سکتی، اتنی بڑی ذات اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. تو مقصد صرف کہنے کا اور سمجھنے کا یہی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو اس طرف ڈالو جو کامیابی کی طرف ہے. اور کامیابی کے جو ہے میں نے آپ کو پہلے جو ہے بتا دیا کہ کامیابی صرف ان چیزوں میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جیسے جیسے ہم بڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے وہی وہ آگے تک ہمیں انتظام فرماتے ہیں. تو بھائی جیسے حالات چل رہے ہیں، کبھی کوئی مسئلے زندگی کے ختم نہیں ہوتے، اس مسئلے زندگی کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ حالات ہی تو انسان کو بناتے ہیں اور حالات ہی تو انسان کو بگاڑتے ہیں. یہ روز آئیں گے، یہ ختم ہوگا تو دوسرا آئے گا، دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا آئے گا. بھائی اسی طرح زندگی گزرتے ہوئے ہماری موت آ چکی ہے، قریب آ چکی، کس دن بھی آ جائے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ مہلت مل چکی ہے. اب مزید مہلت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنے معاملات کو پورا کامیابی کی طرف موڑنے کے لیے کوئی دعا ہی کرنا ہے. یا اللہ ہمارے بس میں نہیں، آپ ہی کریں گے تو ہوگا، اگر آپ نے نہ کیا پھر کون کرے گا، کہاں جائیں، کیونکہ اتنے بگاڑ ہو چکی ہے یہ اب ہمارے بس کا نہیں. یا اللہ تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی کرے گا، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان پھنس جاتا ہے، جب انسان پریشان ہو جاتا ہے تو اپنے بڑوں کے پاس جاتا ہے، اپنے محبین کے پاس جاتا ہے، اپنے متعلقین کے پاس جاتا ہے کہ میں کیا کروں، کچھ مجھے مشورہ دیں، کچھ میری مدد کریں. کوئی ایسے تو بھائی یہی طریقہ ہے. جب ہم پھنس چکے، جب ہمارے معاملات سارے الٹے ہو چکے، کیونکہ ان عمروں میں ہم نے کچھ نہ کیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور اسی سوچ و فکر میں ہمارے دن اور رات گزر رہی ہے. کبھی بیوی یہ کر رہی ہے، شوہر یہ کر رہا ہے، بچے یہ کر رہے ہیں، حالات بھائی یہ سب اللہ کر رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے یہ فکر پیدا کرنی ہے، ہم نے کون سا طریقہ اپنانا یہ فکر پیدا کرنی ہے، نہ کہ ہم ان چیزوں کے لیے واویلا کرتے پھر رہے ہیں. تو بھائی خدا کے لیے آج وقت ہے، آج مہلت ہے، کل یہ مہلت ملے نہ ملے. بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں، دیکھو کل کی مہلت میں نہ رہنا، کیونکہ قبر میں جو ہے آلٹرنیٹ نہیں ہے. دنیا میں آلٹرنیٹ ہے، قبر میں آلٹرنیٹ نہیں ہے. اس لیے ایک ہی بات کو دہراتا رہتا ہوں، ایک ہی بات کی فکر پیدا کروا رہا ہوں کہ بھائی فکر پیدا کرو، معاملات کو صحیح کرو، اعمال کو صحیح کرو، ذکر کو بنا لو. یہ ساری چیزیں اپنے اوپر بنا کر ایک سسٹم پہ چلنا شروع ہو جاؤ. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس دن مرو گے وہ سیدھے جنت میں ڈال دی جاؤ گے، کیونکہ تم نے وہ عمل اللہ ہی کے لیے کر رہے تھے اور اسی عمل کے تحت تم مر جاؤ گے. تو خدا کے لیے یہ جو نسخہ ہے، یہ جو معاملات ہیں بہت آسان ہیں، صرف اللہ سے طلب کرنا ہے اور اس پہ چلنا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ زندگی بھی آسان ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ جب اللہ ہی تعالیٰ سب کر دے گا، وہی ہماری معاونت کرے گا، تو پھر مشکل کس بات کی. ہر چیز کو وہ پورا کر دیتا ہے، ہر چیز کی توفیق وہی دیتا ہے. تو بھائی جس سے ہر چیز ملنی ہے، جو کامیابی کا اصل منبع ہے، ہم اس کو چھوڑ کر ان بے وقوفوں کی طرف، ان حالات کی طرف جا رہے ہیں کہ میں فلاں کام کروں گا تو میرے فلاں مسئلہ حل ہوگا. بھائی نہیں ہوگا. اتنے تجربے کر چکے، کس دن کا تجربہ ختم کرو. اب اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی طرف بڑھو. بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف بڑھو. اللہ جو کہہ رہا ہے وہی حق ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی کرے گا، وہی کرتا ہے. بھائی یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن عملی طور پہ ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری بدعمالی نے ہم پہ لعنت بن کے مسلط ہو گئی ہے. اس لیے بھائی آج سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. تو بھائی یہ سب تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں سب تجربے کی عرض کر رہا ہوں. مدتوں کی ہے میں نے خدمت پیر مغاں، مجھ سے پوچھو میں کدے کی زندگی ہوتی ہے کیا. بھائی اصل معاملہ یہی ہے کہ یہ زندگی جو ہے اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ اس کے معاملات ہیں وہ ایسے ہی ہیں، اور جو اس پہ گزر گیا وہ کامیاب گزر گیا، اور جو اس کے خلاف گیا وہ ناکام گیا. بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الدین یا نستعین. یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، کرم ہی کرم ہے. یا اللہ جو آپ نے پھر ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں. یا اللہ ہم اپنے بدعالیوں میں گھر چکے ہیں،
یا اللہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں یا اللہ سوائے بربادی کے. یا اللہ آپ اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں بچا لیجئے. یا اللہ شیطان نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں, ہمارے آنکھوں میں پٹی باندھ دی ہے. یا اللہ ہماری بدعمالیوں نے یا اللہ اس کو پورا موقع دے دیا. یا اللہ ہم نے ہاتھ پیر اس کے سامنے ڈھیلے کر دیے, اس نے ہر چیز ہماری باندھ دی. اب ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں. یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ بچانے والے ہیں, آپ ہی بچائیں گے تو ہم بچ پائیں گے, ورنہ یا اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں. یا اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, ہماری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں. یا اللہ ہمارے کان بہرے ہو چکے ہیں, ہماری زبان گونگی ہو چکی ہے. یا اللہ ہم سے کچھ نہیں بن پڑ رہا, ہم بالکل لاغر پڑے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم بالکل لاغر پڑے ہوئے ہیں. یا اللہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے, جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں. کیسی سخت لعنت میں ہے یا اللہ, کیسی سخت لعنت ہے. یا اللہ اس حال میں, اس معاملات میں اگر آپ نے ہمیں اپنے فضل سے نہ نکالا, یا اللہ ہم برباد ہو رہے ہیں. یا اللہ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں. یا اللہ ہماری فکر برباد ہو رہی ہیں. کہاں جائیں؟ اس سے کہیں کہ کوئی نہیں ہے سوائے تیرے. تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا خالق ہے, تو ہی ہمارا مالک ہے. یا اللہ اگر آپ نے اتنا کیا کہاں جائیں گے؟ اس کے پاس جائیں, اس سے اپنی فریاد کریں. یا اللہ ہم اپنے کرتوتوں کے بنا پہ پھنس چکے ہیں. یا اللہ پھنس چکے ہیں. یا اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو رب العرش العظیم ہے. یا اللہ اپنے فضل سے سارے معاملات کو یا اللہ کر دیجئے. ہماری دنیا بھی سنوار دیجئے, ہماری آخرت بھی سنوار دیجئے. یا اللہ ہماری سوچ و فکر کو اپنے مطابق بدل دیجئے, ہمارے دلوں کو بدل دیجئے. یا اللہ ہماری دعائیں ہمارے حق میں بھی, یا اللہ غائبین کے حق میں بھی, تمام مسلمین مسلمات کے حق میں, احیات و اموات جنات کے حق میں قبول فرما لیجیے. سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, سب کے معاملات میں آسانی فرما دے, سب کے درجات میں بلندگی عطا فرما دیں. یا اللہ آپ کے بس کیا ہے, آپ ہی مالک ہیں, آپ سے کون پوچھے گا. آپ رب ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں. یا اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں. یا اللہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کا مورد بنا دیجیے. یا اللہ ایسا بنا دیجیے جس کے لائق ہماری زندگی بن جائے. یا اللہ یہ جو آپ نے کہلوایا ہے, یا اللہ اس کا مورد بنا دیجیے. اس کا عمل کرنے والا آپ ہی بنائیں گے, ہمارے بس میں نہیں. یا اللہ ہم درخواست لگا رہے ہیں, آپ سے مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا ہے مجھ سے مانگو, مجھ سے طلب کرو, میں ہی دوں گا. یا اللہ ہم آپ سے طلب کر رہے ہیں, ہم آپ سے مانگ رہے ہیں. یا اللہ آپ رحیم ہیں, آپ کریم ہیں, آپ ہی کریں گے, آپ ہی کرتے ہیں, آپ ہی کرنا ہے. یا اللہ کر دیجئے, آج ہمیں بامراد کر ہی دیجئے. یا اللہ ہمارے دعائیں ہمارے آمین کو سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ حساس سانحات سے, مرگ مفاجات سے, چوروں سے, ڈکیتوں سے, رہزنوں سے, آنے والے انقلاب اس کی مضرات سے, بم کے دھماکوں, جتنے برائی, جتنے فتنے فساد ہیں, اللہ ذلت سے, خواری سے, پستی سے, بدحالی سے, یا اللہ تکبر سے, عجب سے, یا اللہ ریاکاری سے, بدکاری سے, یا اللہ وبائی بیماریوں سے, یا اللہ جتنے بھی بربادیاں ہیں ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے. کل مسلمین مسلمات کو محفوظ فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے. اور حاضر میں بارش کا معاملہ ہے, یا اللہ اس کو ہم پہ رحمت کا معاملہ بنا دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دعائیں ہمارے آمین کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق میں قبول فرما لیجیے. جو مانگ سک رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہیں مانگ پا رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.